قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم مقدس جوڑے کے ایمان کی بابت سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم اور اسے پالنے والا باپ یوسف مقدس جوڑا کہلاتے ہیں، دا ہولی کپل، جنہیں خداوند نے چنا بڑے مقصد کے لیے، بڑے کام کے لیے، اور انہیں وہ رتبہ، وہ مقام، وہ سٹیٹس دے دیا جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی عورت سب عورتوں سے مبارک ٹھہرائی گئی کیونکہ اسے چنا گیا کہ دنیا کا نجات دہندہ، خدا کا وہ کلمہ جس کے ذریعے کائنات بنی ہے، وہ جسم اختیار کر کے اس عورت کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، انسان بنے، اور اس کے منگیتر جسے بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تھا۔ وہ اٹھا اور پھر اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور پھر وہ دونوں ایک بیاہتا جوڑے کے طور پر، ایک میرڈ کپل کے طور پر ایک مقدس جوڑا بن گئے، دا ہولی کپل بن گئے۔ یسوع مسیح کے شامل ہونے سے یہ جوڑا مقدس بنا۔ اگر یسوع اس جوڑے کی زندگی میں نہ آتا تو کوئی جانتا بھی نہ کہ کوئی مریم تھی، کوئی یوسف تھا، کوئی نہ جانتا انہیں۔ یسوع مسیح کی وجہ سے ان کی شان ہو گئی، یسوع کی وجہ سے انہیں مقدس کہا گیا ہے۔ اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اور خداوند یسوع مسیح جب ایک گھرانہ بنتے ہیں تو اسے دا ہولی فیملی کہتے ہیں، مقدس گھرانہ یا مقدس خاندان کہتے ہیں۔ اور اسی سبب سے ہاسپٹلز کے اداروں کے نام ہوتے ہیں دا ہولی فیملی ہاسپٹل۔ مقدس جوڑے کا ایمان خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم تھا۔ یہ صاحب ایمان نہ ہوتا یوسف اور مقدسہ مریم ایماندار نہ ہوتی، خدا پر ان کا ایمان نہ ہوتا، تو پھر وہ کبھی بھی خدا کے منصوبے کا حصہ نہ بنتے۔ جو خدا کو جانتے نہیں، خدا کو مانتے نہیں، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ان کو خدا کسی کام میں کیسے شامل کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے اور شاندار کام میں، دنیا میں، انسانی تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے واقعے کے لیے، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا، خدا کے بیٹے، خدا کے کلمے، خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کے لیے خدا کسی بے ایمان جوڑے کو نہیں چن سکتا تھا۔ بے شک خداوند یسوع مسیح نے خدا اپنی زبان سے کہا کہ ابراہیم کے لیے تو خدا پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں۔ خوبیاں خدا پیدا کرتا ہے، لیکن اس جوڑے میں یہ ایمان موجود تھا کہ جب فرشتہ ان دونوں کے پاس آتا ہے، ان کے اندر ایمان تھا تو یہ جانتے تھے خدا ہے اور اس کا فرشتہ آیا ہے، اور خدا جو کہتا ہے، خدا جو کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ ان کا ایمان ضروری تھا خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے، خدا کا ارادہ پورا کرنے کے لیے۔ یہ ایمان نہ رکھتے، جبرائیل سے کہہ دیتے جا جا، ہم تجھے نہیں مانتے، ہم تیری بات کیوں سنیں، کیوں میں کروں، میں تو کنواری ہوں، میری تو شادی ہونے والی، میری منگنی ہو چکی ہے، اب دلہا بارات لے کے آنے والا ہے اور مجھے لے جائے گا، میں کیوں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، میں کیوں اپنے لیے موت قبول کر لوں؟ کیونکہ شوہر کے ساتھ رخصت ہونے سے پہلے یا اس کے ساتھ ملاپ ہونے سے پہلے اگر منگنی یافتہ خاتون بھی حاملہ پائی جاتی تو پھر اس کے لیے سزا موت تھی۔ وہ انکار کر سکتی تھی، لیکن اس کا ایمان دیکھیں کہ اس نے خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا۔ مقدس یوسف کو دیکھیں کہ اس کا بھی ایمان ایسا ہے، وہ بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے چپکے سے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس کی موت کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا، وہ اس کے اوپر موت نافذ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ منگیتر کو حق حاصل تھا۔ وہ جا کے اپنی منگیتر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا، قوم کے بزرگوں کو بلاتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا، جیسے پنچایت بلائی جاتی ہے،
اور ان سے کہتا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لڑکی حاملہ ہے جبکہ میں نے اسے چھوا تک نہیں، یہ میرے لیے بد کردار ہے۔ تو قوم کے بزرگ اس کی گواہی پہ اس عورت کو سنگسار کر دیتے، اسے مار دیتے۔ فرشتہ اس سے آگاہ کرتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے۔ خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس جوڑے کا ایمان بہت اہم ہے۔ خدا پر ایمان نہ ہوتا، خدا کے فرشتے پر ایمان نہ ہوتا، خدا کے کلام پر ایمان نہ ہوتا تو یہ جوڑا کبھی اس بڑے منصوبے کا حصہ نہ بنتا۔ اور پھر مقدس جوڑے کا ایمان انسانوں کی نجات کے منصوبے کے لیے اہم تھا۔ دونوں سے کہا گیا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو چھٹکارا دے گا، نجات کا وسیلہ بنے گا، یہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا۔ اگر یہ جوڑا ایماندار نہ ہوتا، خدا کے کلام پر بھروسہ اور ایمان اور یقین اس جوڑے کو ممتاز بنا دیتا ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ ان کے اندر اتنا ایمان موجود ہے کہ جب میں ان پر ظاہر کروں گا اپنا منصوبہ تو یہ قبول کریں گے۔ خدا نے کسی عام راہ چلتے آدمی پر یہ مکاشفہ نہیں کیا، یہ ریولیشن نہیں کیا، یہ بھید نہیں کھولا کہ جو راہ چل رہا تھا اس کو بول دیا اچھا تو آ جا، تو میرے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بن جا۔ خدا نے کچھ دیکھا، خدا نے کچھ تیار کیا ان میں۔ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمارے ایمان کے لیول جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون میرے کلام کو کس حد تک قبول کر سکتا ہے۔ اس جوڑے نے خدا کی امید کو پورا کیا۔ خدا کو امید تھی، یقین تھا کہ یہ پورا کریں گے، اسی لیے خدا نے انہیں چنا کہ مریم تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور یوسف تو سے اپنا نام دے گا۔ نجات کا منصوبہ مشکل ہوتا اگر یہ جوڑا ایماندار نہ ہوتا۔ تو ان کا ایمان نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بڑا اہم تھا۔ ان پر واضح کیا گیا کہ جو پیدا ہوگا وہ نجات دہندہ ہے، اور مقدس جوڑا آپسی تعلقات میں ایمانداروں کے لیے نمونہ ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں یا جن کا رشتہ ہو چکا ہے ان کے لیے یہ جوڑا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ وہ ایک دوسرے پر بغیر سچائی جانے کبھی بھی الزام نہ لگائیں۔ اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو نامناسب لگتی ہے تو پہلے تحقیق کر لیں، جیون ساتھی پر الزام نہ لگائیں، اور پھر اسے بدنام نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، اس کے لیے زندگی مشکل نہیں بنانی۔ یوسف کے ہاتھ میں تھا کہ وہ جا کے کھڑا ہو جاتا اس کے گاؤں میں، اس کی گلی میں، دروازے کے باہر، لوگوں آؤ سنو، یہ دیکھو میری منگنی اس سے ہوئی، تمہارے بیچ میں ہوئی، تم گواہ ہو، سب شامل تھے تم، اور اب یہ دیکھو اس کا حال کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ بچہ کس کا ہے، یقیناً اس نے کوئی پاپ کیا ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی منگیتر کو بدنام کرنا نہیں چاہا، اس نے اس پر الزام لگانا نہیں چاہا، اس نے اس کی موت کا ذریعہ بننا نہیں چاہا، اس نے اس کو دنیا میں رسوا اور ذلیل کرنا نہیں چاہا۔ یہ جوڑا آپسی تعلقات میں، میوچول ریلیشنز میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور مقدسہ مریم کو بھی دیکھیے، وہ سفر پہ بھی نکلتی ہے، یوسف کو کچھ نہیں کہتی کہ تو نے کیا کیا میرے لیے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی تیرا رشتہ دار بھی ہمیں قبول نہیں کرتا، کوئی ہمارے پاس آسرا نہیں ہے، اور تو مجھے استبل میں لے آیا ہے۔ وہ شکوہ نہیں کرتی کہ تیرے پاس دولت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو خواتین کہتے ہیں میرے بیٹے کی سالگرہ نہیں ہوئی، تو کیا کمایا تو نے ساری زندگی، جو کمایا تو نے اجاڑ دیا، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو لٹا دیا، اب میری اولاد کی باری آئی ہے تو تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ مقدسہ مریم یہ شکایت کر سکتی تھی کہ میرا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں برہ قربان کرنا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے برہ قربان کیا جائے۔ لیکن جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ برہ خرید نہیں سکتے تھے، تو خدا کے کلام نے گنجائش دی کہ 2 ڈوز کمریوں یعنی 2 پرندے لے کر انہیں قربان کر دیا جائے، سستے سے لے کر۔ تو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے
کمریوں کا جوڑا، 2 ڈوز، 2 پرندے ذبح کیے تھے. اگر دولت والا ہوتا یوسف تو پھر برہ قربان ہوتا. یہ خواتین شکوے شکایت کرنا کمائیوں کے اور لٹانے کے یہ چھوڑ دیں. یہ جوڑا ہم سب کے لیے نمونہ ہے. آپس میں نہیں لڑتے، بدنام نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے. انہوں نے اپنی آپسی بات کسی پہ ظاہر نہیں کی. اور ہمیں تو سکون تب ملتا ہے جب تک کہ ہم کراچی سے پشاور تک اور بحرین سے پاکستان اور امریکہ تک اور کینیڈا تک، آسٹریلیا تک رشتہ داروں کو بتا نہ لیں کہ آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. شکوے شکایتیں چھوڑ دیں. اس سے بڑا شکوہ کیا ہو سکتا تھا کہ آدمی کو علم بھی نہیں ہے اور بیوی بچے والی ہو گئی ہے. کوئی سزا نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بدنامی نہیں کی، کوئی رسوائی نہیں کی. کھانے میں نمک اوپر نیچے ہو جائے تو کیا رسوائی کی بات ہے؟ ادھر تو اتنا بڑا کام ہو گیا تو اس نے بدنام ہی نہیں کرنا چاہا. خدا کے لیے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اور جو شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سوچیں کہ جیون ساتھی پہ کسی بھی طرح بدنامی نہیں لگانی، الزام نہیں لگانا، کیڑے نہیں نکالنے، نقص نہیں نکالنے. ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے جس حالت میں ہو. تو اس جوڑے کا ایمان ہمارے لیے، ان کے آپسی تعلقات ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس مقدس جوڑے نے خدا کی مرضی، فیصلوں اور منصوبوں پر ایمان رکھا. خدا جو مرضی کرے ہمیں قبول ہے. خدا کی مرضی آزاد ہے. خدا ہم سے مشورے کر کے نہیں پلاننگ کرتا. خدا کرتا ہے کام بس، اور وہ فیصلہ کرتا ہے. دا ول آف گاڈ، دا ڈیسیشنز آف گاڈ، اور پھر اس کی اسٹریٹجی، اس کی پلاننگ انہوں نے قبول کی. خدا کی مرضی تھی کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے، لیکن مرد کے بغیر آئے، عورت سے پیدا ہو. خدا کی مرضی، خدا کا فیصلہ کہ مریم تجھے میں نے چنا ہے، تو نے اسے قبول کرنا ہے. یوسف میں نے تجھے اس کا منگیتر بنایا، تو اسے گھر میں لے کے آ، بچے کو اپنا نام دے. یہ فیصلہ ہے خدا کا، منصوبہ ہے خدا کا کہ تم ایک دوسرے کو قبول کرو گے، اس بچے کو قبول کرو گے. بیت اللہ میں جاؤ گے، وہاں تمہیں مشکلات پیش آئیں گی. استبل میں بچہ پیدا ہوگا اور تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا کہ تم اس کے لیے برہ قربان کرو. پہلی اولاد ہے، بیٹے کا منہ دیکھا ہے. بائبل کہتی ہے مریم نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا، یعنی اس گھرانے میں پہلے کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے پہلوٹا لکھا ہے نا. تو پہلی اولاد کا منہ دیکھا ہے اور بیوی کوئی نہیں جھگڑی. کیا خوشی کی تو نے؟ خدا کے ارادوں، مرضی، فیصلوں اور منصوبوں کو قبول کیا، ان پر عمل ہونے دیا اور خود اس کا حصہ بن گئے. یہ ایمان کا اظہار ہے ان کا. جو خدا کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے، جو خدا کے فیصلے ہیں وہ ہمارے فیصلے ہیں، جو خدا کے منصوبے ہیں وہی ہمارے منصوبے ہیں. ہم ان سے ہٹ کے نہ سوچیں گے، نہ فیصلہ کریں گے اور نہ کچھ کام کریں گے. اس جوڑے میں یہ خوبی ہے، جو خدا نے فیصلہ کر لیا ہم اس پہ راضی ہیں، جو خدا نے منصوبہ تیار کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، جو خدا نے ہمیں اس میں شامل کر لیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اور مقدس جوڑے نے خدا کے نمائندوں کے ذریعے ملنے والے پیغام پر عمل کر کے ایمان کا عملی ثبوت دیا. خدا نے دونوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے. جبرائیل پیغام لے کے جاتا ہے خدا کا، خاص پیغام لے کے وہی جاتا ہے. مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہوگا تیرے ساتھ، تو اسے قبول کرنا. اس نے کر لیا، اس نے یقین کیا. خدا کے نمائندے کے ذریعے جو پیغام ملا اس کو قبول کیا، اور جیسا حکم ہوا ویسا اس پر عمل بھی کیا. مقدس یوسف کو بھی فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تو اسے لے آ، نہ ڈر نہ گھبرا، وہ ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، وہ راست باز ہے، وہ مقدس ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی مقدس ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اسے لے آ. مان لی بات. وہ کہہ سکتا تھا ہمیں خواب ہی ہے، لیکن اس نے خدا کے نمائندے کے ذریعے ملنے والے پیغام کو قبول کیا. جیسے جیسے کہا گیا ویسے کیا. اب ایسا کر اس بچے کی جان کو خطرہ لے کے مصر کو بھاگ جا. بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بکرا قربان کرنے کا، میں اتنا لمبا سفر پردیس میں جاؤں، اس ملک میں جاؤں جہاں میرا کوئی ہے بھی نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ نہیں، جو حکم ہوا ہے وہ پورا کیا. اٹھے، چل پڑے، واپس آ جاؤ. ہیرودیس مار دیا ہے، ختم ہو گیا، وہ اس کی جان لے لی گئی ہے، واپس آ جاؤ. جو اس بچے کی جان کے خواہاں تھے، جو اس بچے کی جان لینا چاہتے تھے، وہ مار دیے گئے، وہ مر گئے ہیں. اب واپس چلو. پھر آ گئے. تو جو پیغام فرشتوں کے ذریعے سے انہیں ملا
اس سے قبول کیا، اس پر عمل کیا۔ کلب کلب کے مر جاتے خدا کے خادم، بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، ناراستی چھوڑ دو، اپنے خوشیاں اور خواہشیں چھوڑ دو، بڑے دن پہ محفلیں چھوڑ دو۔ نہیں سنتے، نہیں ایمان لانا، نہیں یقین کرنا، کہنا کلپتا کلپی جائے، ہمیں کیا۔ خدا کے نمائندوں کے ذریعے ملنے والے پیغام پر عمل کر کے اس مقدس جوڑے نے اپنا ایمان ظاہر کیا کہ جو خدا کا پیغام لے کے آیا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں اور جو کہا گیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں عزت کے الفاظ استعمال کرنے کا، ان کی شان بیان کرنے کا، جب ہم نے ان کی کوئی خوبی اپنے اندر لینی ہی نہیں۔ اس شام میں کہ جب ہم اس مقدس جوڑے کا بڑا کنٹریبیوشن نجات کے منصوبے میں، اس دنیا میں منجی کے آنے میں ہم سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ان کی خوبی بھی اپنا لیں کہ خدا کے نمائندے، خدا کے خادم، خدا کے پیغام پہنچانے والے، خدا کا کلام سنانے والے، تعلیم دینے والے، روحانی استاد، کلیسیاؤں کے پاسبان، نام کوئی بھی ہو، ٹائٹل کوئی بھی ہو، وہ خدا کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس جوڑے نے یہ کیا کہ مانا جو خدا کا پیغام ملا اسے قبول کرتے ہیں، اور اس مقدس جوڑے نے نتائج کی پرواہ چھوڑ کر خدا کی بات مانی، یہ فکر ہی نہیں کی ہوگا کیا۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ میرے ساتھ ہو، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ مقدس یوسف نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ کیوں، میں کیوں کروں، میرا کوئی عمل دخل نہیں، جا میں نہیں سنتا، نہیں۔ کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کسی آدمی کے لیے یہ قبول کرنا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اس کا نہ ہو اور اس بچے کو اپنا نام دینا پڑے، اس بچے پہ اپنے محنت کی کمائی لگانی پڑے، اسے اپنے پہلوٹے بیٹے کے طور پر حق دینا پڑے، آسان تھا؟ کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں نا۔ لیکن نتائج کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجے کیا تھے؟ مریم کی موت، یوسف کی رسوائی، بدنامی، ذلالت، انسلٹ، ڈس ریسپیکٹ، سٹگما، بیڈ نیم، کچھ بھی کہہ لیں، نتیجے کی پرواہ نہیں کی کیا ہوگا۔ اس جوڑے سے یہ سیکھ لیں، جب ایمان رکھا ہے خدا پر، اس کی مرضی اور اس کے فیصلوں اور اس کے منصوبوں پر، تو پیش کریں اپنا آپ۔ یہ مت سوچیں کہ ہوگا کیا، یہ نہیں پوچھنا کیا ہوگا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اس جوڑے نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، ہم حاضر ہیں۔ اس مقدس جوڑے نے یسوع کو اپنا کر اور اس کی پرورش کر کے ایمان کا عملی اظہار کیا۔ اپنایا یسوع کو، اپنے اندر لیا مقدسہ مریم نے، اور اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں لیا مقدس یوسف نے، اپنا لیا اسے، پھر اس کی پرورش کی۔ اس کو جسم میں بڑھنے کی ضرورت تھی، اسے خوراک کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ جسم لیا اس نے، اسے بھوک بھی لگتی تھی، اسے پیاس بھی لگتی تھی، اس کو لباس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ وہ جسم اختیار کرتا ہے، وہ انسان بنا ہماری طرح، تو اسے پرورش کی ضرورت تھی، اسے نرچرنگ کی ضرورت تھی، اسے کیئر کی ضرورت تھی، دیکھ بھال کی ضرورت تھی، وہ اس کی گئی، اور انہوں نے بالکل ایسے کی جیسے کوئی اپنی حقیقی اولاد کی کرتا ہے۔ انہوں نے ایسی اس کی تربیت اور ایسے اس کی خدمت کی، ایسی اس کی پرورش کی جیسی خدا نے چاہا، اور اس پرورش میں انہوں نے ایمان ظاہر کیا۔ ہم جو والدین ہیں، ہم اپنی اولاد کی پرورش یہ جان کر کریں کہ ہم خداوند کا حکم پورا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے یہ اولاد ہمیں امانتیں دی ہیں، یہ خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ خدا کی طرف سے ہم پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے، اور یہ بلیسنگ انٹرسٹ کی گئی ہے ہم پہ، ہم اس کی پرورش کریں۔ اس میں ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ مقدسہ مریم نے اور مقدس یوسف نے یسوع کو اپنایا اور پرورش کی، اس طرح ان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور مقدس جوڑے نے یسوع کو اول درجہ دے کر ایمان کا عملی اظہار کیا۔ یسوع کو اول درجہ دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہی کر سکتا ہے، بس اسی کو قبول کیا، اسی کی پرورش کی اپنی پہلوٹھی اولاد کے طور پر، اور پھر جب کبھی مشکل نظر آتی ہے تو اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ مقدسہ مریم شادی میں شریک تھی،
ہوں گے برادری کے لوگ ہوں گے، رشتہ دار نہ بھی ہوں تو برادری کے لوگ، ایک محلے کے لوگ، ایک گاؤں کے لوگ، ایک شہر کے لوگ ہوں گے جن کی شادی میں مقدسہ مریم گئی ہوگی. اتنے قریبی ہوں گے کہ انہوں نے مقدسہ مریم کو جانا ہوگا. یہ خاتون مقدس ہے، یہ پاک ہے، یہ راست باز ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنے والی ہے، یہ اچھی صلاح دینے والی ہے، یہ مسئلوں کے حل بتاتی ہے. اس کے پاس گئے ہوں گے یا وہ خود پوچھنے گئی ہوگی کوئی ہماری خدمت کی ضرورت ہو تو بتانا. ہم پوچھتے ہیں نا جا کے کسی کے گھر میں شادی ہو تو اگر مقدسہ مریم خود گئی ہے پوچھنے کے لیے تو ہمیں بھی پوچھنا چاہیے. لوگوں کو جو ہمارے قرابتی ہیں، عزیز ہیں، ہمارے قریب ہیں لوگ، ان کو ضرورت ہو سکتی ہے مدد کی، ہم پوچھیں جا کے ان سے. یا پھر اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو ہم کوئی سمجھدار بندہ ڈھونڈیں کہ جو ہماری مدد نہ کر سکے، مشورہ تو دے سکے نا، تو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں صلاح لینی چاہیے کسی سے. دونوں صورتوں میں مقدسہ مریم کے اس واقعے میں ہمارے لیے سبق موجود ہے. مقدسہ مریم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں اب مشروب کی کمی ہے، ان کے گھر میں مے کی کمی ہو گئی ہے، تو وہ یسوع کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ان کی مدد کر. پہلی پناہ گاہ، پہلی مدد کی جگہ، پہلا مددگار، پہلا فرسٹ ہیلپر جو مدد کر سکے وہ مقدسہ مریم کی نظر میں کون تھا؟ یسوع. وہ ادھر ادھر محلے داروں کے پاس نہیں گئی کہ بھائی جی کچھ کرو ان کا، چلو آؤ مل کے اپنے گھروں میں سے نکال کے لاؤ جو کچھ ہے مشکوں میں بھرا ہوا لے کے آئے. نہیں، وہ سیدھا یسوع کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. اور پھر لوگوں کو پتہ کیا بتاتی ہے؟ جو کچھ یہ کہتا ہے وہی کرو. یعنی اور کسی کی بات نہیں ماننی، یسوع کی بات ماننی ہے. یسوع کو پہلا درجہ دینا ہے. اس جوڑے نے یسوع کو پہلا درجہ دیا. جب پریشانی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، کمی ہے، تو پہنچنا کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس. اور جو کچھ وہ کہے وہ ماننا ہے. بائبل مقدس میں مقدسہ مریم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ہی حکم ہے کسی کے لیے، ایک ہی حکم ہے جو مقدسہ مریم کی زبان سے نکلا ہے اور بائبل میں لکھا ہوا ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ کرو. وہ یہ نہیں کہتی کہ میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ ایسا کرو، بلکہ وہ کہتی ہے جو یہ کہتا ہے نا وہ کرو. یسوع کو اس نے اول مقام دیا ہے کہ میں نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی تو خود کر لیتی. یسوع تک بات پہنچنے ہی نہ دیتی. کئی بندے ہوتے ہیں نا کسی دفتر میں، وہ کہتے ہیں صاحب کو جان دی کی لوڑ سی، مینوں دسنا سی، میں ہی کر دینا سی، میں ہی کر دیتا کام. اگر مقدسہ مریم کے بس میں ہوتا ان کی مدد کرنا تو وہ خود کر دیتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیتی. لیکن اس نے لوگوں کو کہا ادھر آؤ، جس کے پاس لے کے جاتی ہوں حل تو اس کے پاس ہیں. اور وہ دنیا کو ایک ہی حکم دیتی ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہ نہیں، جو یہ کہتا ہے وہ کرو، کیونکہ اختیار سارے اس کے پاس ہیں. وہ یسوع کو اول درجہ دیتی ہے، وہ یسوع کو پہلا مقام دیتی ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہیں. اسے احساس ہے اس بات کا کہ ہماری زندگیوں میں رونق بھی اسی وجہ سے، ہمارے نام اونچے بھی اسی وجہ سے، ہماری زندگیوں میں پاکیزگی بھی اسی وجہ سے، ہماری شہرت بھی اسی وجہ سے، ہماری عزت بھی اسی وجہ سے، ہمارا اونچا مقام بھی اسی وجہ سے، اور ہماری مبارک حالی بھی اسی وجہ سے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ میں پرفضل ہوتی اور نہ میں مبارک ہوتی، کوئی مجھے جانتا بھی نہ. یسوع کی ماں ہونے کی وجہ سے اس کو ساری فضیلتیں، اس کو سارے اونچے مقام حاصل ہیں. اور مقدس جوڑا خدا کے فضل اور اپنے باعمل ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مبارک ٹھہرا. خدا کا فضل ان پہ تھا تو وہ مبارک ہوئے. یسوع کی وجہ سے، خدا کے فضل کی وجہ سے فرشتے نے کہا سلام، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ جس حمایت کے، جس برکت اور بخشش کے، جس مدد کے ہم حقدار نہیں، اسے فضل کہتے ہیں. حقدار ہوتے تو لفظ فضل نہ بولا جاتا، کہا جاتا کہ تیرا پھل تجھے دیا گیا، تیری اجرت تجھے دی گئی، تیرا معاوضہ تجھے دیا گیا ہے، تیری محنت کا پھل دیا گیا ہے. کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ تو اپنے گھر میں کام کاج کرتی ہوگی. یہ تجھ پر فضل ہوا ہے خدا کے فضل سے.
اور اپنے ایمان پر چلنے کی وجہ سے، اپنے ایمان کا عملی اظہار کرنے کی وجہ سے مبارک ٹھہرے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں مبارک ہو سکتے ہیں یسوع کی وجہ سے۔ اگر یسوع نہیں کسی زندگی میں تو وہ مبارک نہیں ہے۔ اگر یسوع کسی زندگی میں نہیں تو اس پہ خدا کا فضل نہیں ہے۔ اگر یسوع کسی زندگی میں نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جس کا ایمان ہی مکمل نہیں وہ عمل جتنا مرضی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جوڑا خدا کے فضل اور اپنے ایمان پر عمل کرنے کی وجہ سے مقدس ٹھہرا۔ ہم بھی خدا کے فضل کے طلبگار ہوں، خدا کے فضل کو قبول کریں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اور اپنے ایمان کا عملی اظہار کریں جیسے اس جوڑے نے کیا۔ خدا پر، اس کے فیصلوں، اس کی مرضی اور اس کے منصوبوں پر ایمان رکھیں، اور یقین رکھیں کہ وہ جو کرتا ہے کہتا ہے درست کرتا ہے۔ اور ہمیں نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں موت دی نہیں رہتی پرواہ۔ آؤ یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی طرح اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے دل اور جان میں، اپنے ذہن اور اپنی روح میں قبول کر لیں اور اسے بڑھنے دیں۔ جو ہم سے ہو سکے ہم یسوع کا نام اونچا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جب وہ ان کی زندگی میں آیا تو وہ مقدس ہو گئے، جب وہ ان کی زندگی میں آیا تو وہ مبارک ہو گئے، جب وہ ان کی زندگی میں آیا تو وہ اونچے نام والے ہو گئے، عزت والے ہو گئے۔ جب وہ ہماری زندگی میں بھی آئے گا نا تو ہمارا بھی رتبہ اونچا ہو جائے گا، مقدس ہو جاتے ہیں، مبارک ہو جاتے ہیں، اونچے نام والے ہو جاتے ہیں۔ سو اس جوڑے کی طرح ایمان خدا پہ رکھو اور خدا کی مرضی کو قبول کرو۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو قبول کرو۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔